آج کل سیاست دانوں کے اندر انتخابات کا مسئلہ عروج پر ہے۔ 4-5 دن رہتے ہیں انتخابات ہونے کو۔ اب ایک مسئلہ جو عام طور پر سیاست دان کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کرنا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا، اتفاق کرنا، یا کون سا مسلک والا کس کو ووٹ دے، تو یہ کہاں تک گنجائش ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ یہ ایک دینی مسئلہ ہے، اور دین کے اندر کسی جگہ پہ گنجائش مل جاتی ہے کہ 2 مصیبتوں میں سے ہلکی مصیبت کو برداشت کرو۔ ایک طرف کافر ہیں اور ایک طرف گنہگار ہیں، یا جیسے کہ ہمارا ملک پاکستان یہ مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کی اکثریت ہے اس کے اندر۔ اب اس میں کن لوگوں سے اتفاق کیا جا سکتا ہے، کن لوگوں سے اتحاد کیا جا سکتا ہے؟ جو سراسر کافر ہیں ان کے ماتحت تو رہ کر اتحاد نہ کیا کرے، نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ مسلمان ہیں لیکن گناہ گار ہیں، چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہیں ہے، حتیٰ کہ لکھا ہے فاسق ہو، فاجر ہو اور بدعتی کیوں نہ ہو، بہرحال وہ کافر سے بھی کم ہے، کافر سے پھر بھی کم ہے۔ تو اس کم پریشانی کو، اس کم چیز کو، کم نقصان کو برداشت کر لینا چاہیے کفر کے مقابلے میں، کیونکہ کفر بہت بڑی چیز ہے، اللہ سے بغاوت ہے اور غداری ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ گناہ گار جو ہیں، فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، کوئی بھی ہے دین سے دور ہے، بہرحال ان سے کم ہے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے، اب اس کو ذرا کیمرے کے سامنے واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں، اسلام اور سیاست اس کا نام ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ملتان کی چھپی ہوئی ادارہ تعلیمات اشرفیہ نے چھاپا ہے اس کو۔ اب دیکھیں یہ صفحہ نمبر اس کا میرے سامنے 78 ہے۔ لکھتے ہیں فاسقوں، فاجروں اور بدعتیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا حکم، یہ عنوان ہے۔ اسی طرح آگے چل کر عنوان ہے، کافی چلتے ہوئے 3-4 صفحوں کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے مختلف الفاظ کے اندر۔ تو یہاں پر کہتے ہیں، سیر کبیر سے ایک روایت نقل کرتا ہوں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان خواہ فاسق، فاجر، بدعتی، خارجی کیوں نہ ہو، حربیوں کے مقابلے میں ان کے ساتھ مل کر کوشش کرنا درست ہے۔ اب عبارت دیکھیں، وفی شرح السیر لا باس بأن يقاتل المسلمون من اہل العدل مع الخوارج المشرکین من اہل الحرم، یعنی کافروں سے لڑنے کے لیے اگر تمہیں تعاون کی ضرورت ہو تو پھر فاسق، فاجر، حتیٰ کہ خارجیوں سے بھی آپ تعاون لے سکتے ہیں۔ اسی طرح ملک کی خدمت کے لیے، ملک کے نظام کو بدلنے کے لیے فاسق، فاجر کے ساتھ اتفاق، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے۔ ایک بڑے فائدہ حاصل کرنے کے لیے چھوٹی ہلکی مصیبت کو، ہلکی پریشانی کو برداشت کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ تو کبھی بھی ہم لوگ اوپر نہیں آ سکتے، کیونکہ یہ ایک المیہ ہے کہ ہم لوگ تقریباً 15ویں صدی کے بعد سے سیاست سے باہر ہیں، سیاست سے آؤٹ ہیں، بس صرف تبصرے کی حد تک ہیں۔ مسلمان غفلت کے اندر ہیں، سستی کے اندر ہیں، پڑے ہوئے ہیں، ایسے ٹھنڈے پانی کے کنویں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہر قسم کی مصیبت انہیں پر گرتی ہے، ہر قسم کا نزلہ انہیں پہ گرتا ہے، ہر قسم کی آزمائش انہیں پہ ہوتی ہے، یہ بیچارے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے آج ہم صرف مدرسہ، مسجد، ٹیوشن کی حد تک آ کے رہ گئے، جبکہ یہ بہت چھوٹے کام ہیں بڑے ملک کی قیادت کو سنبھالنے کے مقابلے میں۔ تو سب حضرات کوشش کریں ہمارے چاروں صوبوں کے اندر اتفاق کر کے، اتحاد کر کے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اوپر آنے کی کوشش کریں، سیاست کے اندر مکمل طور پر حصہ ڈالنے کی کوشش کریں، ملکی باغ دوڑ سنبھالیں، اپنے ہاتھ میں قیادت لیں، انشاءاللہ اللہ پاک حامی و ناصر ہوگا۔